اللہم لک الحمد کما انت خلہ فصلی علی محمد کما انت خلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آپ اس بات کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں گے کہ بہت سے لوگ حج اور حج کی ادائیگی کے لیے اپنے ملکوں سے سفر کر کر بیت اللہ تشریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حج کیا ہیں؟ ارکان اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کی گواہی پہ رکھی گئی ہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج رکھنا۔ جس طرح باقی ارکان اسلام کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح حج کی فرضیت بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ نے لوگوں پر یہ بات فرض کر دی ہیں کہ وہ اس کے گھر کی زیارت رکھے، من استطاع علیہ السبیل، جو اس کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، ومن کفر، اور جو اس چیز سے انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ حج کے لغوی معنی ارادہ، قصد اور زیارت کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی طور میں حج نام ہے 5 دنوں میں 5 مقدس مقامات میں 7 عبادتوں کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ میں پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، حج کیا ہے؟ 5 دنوں میں 5 مقدس مقامات پر 7 عبادتوں کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ وہ 5 مقدس مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا اور مروہ، منی، مزدلفہ اور وقوف عرفات۔ یہ 5 مقدس مقامات کے اندر ہی آپ کی تمام حج کی سرگرمیاں وابستہ ہیں۔ وہ عبادتیں کیا ہیں؟ نیت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، وقوف عرفات ہیں، منی میں رکنا ہے، مزدلفہ ہیں، اور پھر رمی کرنا ہے، اور پھر سر کے قربانی کرنا ہے، اور پھر سر کے بال کٹوانا ہے۔ یہ 5 عبادات 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہیں۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے انسان کے اوپر۔ جس طرح نماز انسانوں پر فرض ہیں، روزہ اور زکوٰۃ انسانوں پہ فرض ہیں، اسی طرح حج بھی انسانوں پر فرض ہے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، اور مقدس مقامات کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہیں۔ ابراہیم علی نبینا کی سنت ہے، جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ منادی کیجئے، اعلان کیجئے لوگوں پر کہ وہ حج کے لیے آئے۔ بعض حضرات مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا، الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بالغ مرد اور عورت پر حج کو فرض کیا ہے، صاحب استطاعت پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور حج کے درمیان 2 کاموں سے بچتا رہا، 2 کاموں سے بچتا رہا، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے کاموں میں، یعنی کہ کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، بیہودہ کاموں سے، اور مخلوق خدا کو تنگ نہ کریں، اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ ایسے حج کر کے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ حج مسلمانوں کی مغفرت کا دن ہے، حاجیوں کی مغفرت کا دن ہے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا دانا ہاتھ مجھے دیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ آگے گیا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے کر لیا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کچھ شرائط پر قبول کروں گا، میری کچھ شرط ہیں اسلام قبول کرنے پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ عمر، تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام اس شرط پہ قبول کروں گا کہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو شخص اسلام لاتا ہے اس اسلام لانے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اس ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو مسلمان حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کرنے پر اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو اس بات کی تعلیم دی کہ صرف اسلام ہی نہیں پچھلے تمام گناہوں کو کفارہ بن جایا کرتا ہے، بلکہ ہجرت کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، بیت اللہ کی زیارت، مقدس مقامات کی زیارت یقینی طور پر یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن تمام حاجیوں کو اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی اگر اللہ کو نہ پا سکیں، ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر بھی اللہ کی برکتوں سے محروم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور رہیں، یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ ہشام بن عبد الملک اموی دور کا خلیفہ تھا، بیت اللہ میں طواف کے لیے گیا تو رستے میں کسی نے بتایا کہ وہ جو بزرگ جا رہے ہیں وہ حضرت سالم بن عبداللہ ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ تو آپ نے طواف کرتے ہوئے حضرت سالم سے کہا کہ سالم، میں ہشام بن عبد الملک ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے پوتے نے کہا کہ ہشام، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی سے مانگنا یہ ہشام کی غیرت کے خلاف ہے، مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے۔ طواف ختم ہوا، بیت اللہ سے باہر نکلے تو دیکھا ایک کونے میں حضرت سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا، سالم، اب تو تم حرم سے باہر ہو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دور حضرات علماء کی قدر کا دور تھا، حضرات علماء کی عزت کا دور تھا۔ ہشام بن عبد الملک بڑے ہی اخلاص سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو حضرت سالم نے کہا، ہشام بن عبد الملک، تم مجھے کیا دے سکتے ہو، دین یا دنیا؟ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ دین تو آپ کے گھر کی وراثت ہے، آپ کے دادا عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دین کے معاملات میں تو ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس دنیا ہے، آپ دنیا مانگے۔ تو حضرت سالم نے بڑے ہی دکھ بھرے الفاظ میں کہا کہ ہشام، ہم نے تو دنیا کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو اس کا حقیقی مالک ہیں، تم تو عارضی بادشاہ ہو، عارضی مالک ہو۔ حضرات گرامی، حج کے اندر اس بات کو پختہ عزم کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ادا کرنے کے بعد عرفات کے اندر واپس جب گئے تو مدینہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ تقریباً 7 میل حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ پیدل چلے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے ہوئے۔ ظاہری باتیں، وہ ایک علاقے کے گورنر بن رہے تھے، ان کو تعلیمات دی، بشیر ولا تنفر،
دیکھنا لوگوں کو وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، ان کو متنفر نہ کرنا اسلام کے بارے میں۔ کرتے کرتے جب آخری آیا تو آپ نے کہا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم یمن کے دورے سے واپس آؤ تو مجھ سے نہ مل سکو، میرے روزے پر تمہاری حاضری ہو۔ تو معاذ بن جبل رو پڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گورنر بن کر نہیں جانا یمن کی طرف، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ، میری ایک بات یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو تقوی بری زندگی گزارتا ہوگا، چاہے وہ حقیقت میں مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ میرے روزے پر آ کر بھی لوگ مجھ سے دور ہوں گے کیونکہ وہ تقوی کی زندگی نہیں گزارتے ہوں گے۔ اصل چیز تقوی ہے، پرہیزگاری ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ ہمارے پنجابی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑا دکھ بڑا گیلا کیا ہے ہماری سوسائٹی سے۔ وہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیچ مسیتی جاندے ہو، تسا پھٹ دلا دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیندی جاندے ہو، نفس تے چھوڑی پھیرندے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، کچھ تے دستیو بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یعنی کہ جس مال سے میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہ مال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، میرا سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، تو پھر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حج کا جو سفر ہے وہ ایک سفر کی حد تک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ حج پر گئے ہیں، اللہ ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔